تو یہ جینے کا حق دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام کی صورت میں ہے۔ لیکن ایسے واقعات اگر کہیں جنم لیتے ہیں، کئی ایسے واقعات جنم لیتے ہیں تو ان واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صفاقانہ عمل جو میان والی پنجاب میں پیش آیا، 7 دن کی بیٹی ہے، 7 دن کی، اس پر گولیوں کے 4-5 فائر کر کے باپ قتل کر رہا کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے۔ اس نے تو ابو جہل کی یاد کو تازہ کیا ہے۔ ایسے ابو جہل ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ جیسے وہاں ابو جہل نے عورتوں کو جینے کا حق نہیں دیا تھا، یہاں پر بھی ایسے ان کی نسلیں موجود ہیں۔ ہر باطل کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے، ابو جہل کے وارث بھی موجود ہیں۔ اور جیسے وہاں عبداللہ ابن سبا کی صورت میں ایک منافق آیا تھا جو پیغمبر کا بھی دشمن تھا، آپ کی ازواج کا بھی دشمن تھا، آپ کے صحابہ کا بھی دشمن تھا، عبداللہ ابن سبا کے وارث بھی موجود ہیں اور ابو جہل کے وارث بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ ابو جہل کے وارث ہیں، ان کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پھر ایسے واقعات کو لے کر کوئی اسلام کی طرف انگلی اٹھائے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ابو جہلوں کو نشان عبرت بنانے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لیکن انجام کو کیسے پہنچیں گے کہ جہاں انصاف کا اس طرح کا نظام ہو کہ وہ کئی مراحل سے گزر جائے گا، پھر چھوٹ جائے گا، دباؤ آئے گا، پیسہ استعمال ہوگا، ہاں کہا جائے گا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا لہذا چھوڑ دو۔ ایسے واقعات، ایسے ظلم اور جبر کے واقعات کی اگر روک تھام ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی پھر فاروق اعظم جیسے حضرات کے نظام کی ضرورت ہے۔